باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج 8 دسمبر ہے اور عالمگیر کلیسیا مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کی عید بڑے جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ اس عید کے عنوان اور لتوریائی تلاوتوں سے یہ گمان گزرتا ہے کہ آج خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے اعلان کا دن ہے، جو تلاوتوں کے متن سے بھی 100% درست ہی لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یسوع المسیح کی پیدائش کے اعلان اور حمل میں لیے جانے کی عید 25 مارچ کو منائی جاتی ہے، جو کہ 25 دسمبر پر اس کی ولادت کے عہد کے دورانیہ میں 9 مہینے کا عرصہ ہی بنتا ہے۔ 8 دسمبر کو خود مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کی عید ہے۔ کلیسیا مقدسہ مریم کے معجزانہ پیدائش کی عید کیوں مناتی ہے؟ اس کے محرکات کیا ہیں؟ اور یہ تلاوتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ ایسے بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ مقدسہ مریم بے داغ حمل میں کیوں لی گئی؟ میرے عزیزو، مقدسہ مریم وہ ہستی ہے جس کا ذکر بائبل مقدس کی پہلی کتاب سے لے کر مکاشفہ یعنی آخری کتاب میں پایا جاتا ہے، اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ مقدسہ مریم کا غائبانہ ذکر کسی اور نے نہیں بلکہ خود خدا تعالیٰ نے ابتدا سے ہی کر دیا تھا۔ اس نے ابلیس پر واضح کر دیا تھا کہ عورت کی نسل اس کے سر کو کچلے گی۔ چونکہ شیطان کو زمین کی ساری کائنات شان و شوکت پر دسترس تھی، دنیاوی طاقتوں پر اسی کا قبضہ تھا، اس لیے کسی ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو اس کے مخالف کھڑی ہو سکے، جو اس کے تابع نہ ہو، اور ایسی ہستی وہی ہستی ہو سکتی ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو اور جو موروثی گناہ سے بھی پاک ہو، اور اس کی اولاد بھی جو شیطان کے سر کو کچلے گی وہ بھی موروثی گناہ اور ہر گناہ سے مبرہ ہو۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ آدم اور حوا کی پیدائش معجزانہ طور پر تو ضرور ہوئی، اور پیدائشی سے وہ گناہ سے آزاد تھے، مگر نافرمانی کا گناہ وہ اس کی شیطانی طاقتوں کے تابع ہونے کے سبب بن گیا۔ یوں ان کی نسل شیطان سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھی۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش بھی بے داغ حمل میں لی گئی، جبکہ مقدسہ مریم کے متعلق کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ آیا اس کی پیدائش بھی بے داغ حمل میں لیے جانے کا سبب تھی یا وہ موروثی گناہ کے تابع پیدا ہوئی۔ میرے عزیزو، اگرچہ مقدسہ مریم کی پیدائش بے داغ نہ ہوتی تو اس کی اولاد بھی حوا کی اولاد کی طرح شیطان کی غلام ہوتی، اور غلام اپنے آقا کے خلاف کبھی جنگ نہیں کر سکتا۔ اس لیے لازم تھا کہ خداوند یسوع کی ماں بھی پاک ہوتی، اور گناہ کا ایک ہلکا سا دھبا بھی اس کی ذات مبارکہ پر نہ ہوتا، کیونکہ خدا اور گناہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے مقدسہ مریم کو بھی معجزانہ طور پر بے داغ حمل میں لیا گیا، یوں وہ خود بھی پاک ٹھہری اور اس کی اولاد بھی پاک ٹھہری۔ اور آج کی تلاوت اس بات کی شہادت دیتی ہے۔
آج کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ جبرائیل فرشتہ جس کا شمار مقرب فرشتوں میں ہوتا ہے، جو کہ خدا کے جلال سے واقف تھا، جو کہ خدا کی نور کی تجلی سے بھی آگاہ تھا، جو روح القدس کی قدرت کو بھی جانتا تھا، ناصرت میں بسنے والی ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ ناصرت جو یہودا کی سرزمین میں گمنام اور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، لیکن اس میں بسنے والی کنواری جس کا ذکر دنیا کے آغاز ہی سے کر دیا تھا، چھوٹی ہرگز نہ تھی۔ یہ کنواری ایک عظیم ہستی تھی، ایسی ہستی جس پر روز اول سے فضل ہوا تھا، ایسی ہستی جس کا ساتھ خداوند نے ہمیشہ دیا، جو دنیا کے تمام بادشاہوں، راجوں، مہاراجوں، ولی، نبی، پیغمبروں سے بھی اعلیٰ تھی، جس کی شہادت جبرائیل کا مؤدبانہ رویہ دیتا ہے، کیونکہ جبرائیل نے کبھی کسی کو سلام نہ کیا، لیکن مقدسہ مریم کے پاس آ کر اسے سلام کیا۔ نہ صرف سلام کیا، جبرائیل فرشتے نے کہا، سلام اے پرفضل۔ اس نے مقدسہ مریم کو اس کے زمینی نام سے نہیں بلکہ آسمانی اور جلالی نام سے پکارا۔ پرفضل مقدسہ مریم کا آسمانی نام ہے جو خدا نے اسے دیا، جبکہ مریم اس کا زمینی نام ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، مقدسہ مریم دنیا کی وہ واحد ہستی ہے جو خدا کے فضلوں سے معمور ہے۔ یہ رتبہ کسی اور کو نہ ملا اور نہ مل سکے گا۔ آج کی تلاوت ہمیں بتاتی ہے کہ مقدسہ مریم اس سلام اور پیغام سے ڈر گئی، لیکن جبرائیل فرشتے نے اسے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں 365 مرتبہ لکھا گیا ہے کہ نہ ڈر، یعنی انسان ہوتے ہوئے انسان ہر روز ڈرتا ہے، اس سے بے شمار خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن خدا کا کلام ہر روز ہمیں حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہ ڈر۔ بحیثیت انسان، مقدسہ مریم بھی اس عجیب اور ناممکن پیغام سے گھبرا گئی، اس لیے فرشتے نے اسے انسانی نام یعنی مریم کہہ کر خدا کی تسلی اسے دی کہ خدا نے تجھ پر فضل کیا ہے اور وہی روح القدس کی طاقت سے ناممکن کو ممکن بنا دے گا، اور خدا ہی اس کی حفاظت کرے گا اور اسے بچائے گا۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ مقدسہ مریم نے خدا کے پیغام کو قبول کیا اور اس نے کہا کہ دیکھ، میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ مقدسہ مریم اسی فرما برداری کی بدولت نئی ہوا کہلاتی ہے اور لوگ اسے مبارک کہتے ہیں۔ مقدسہ مریم کی فرما برداری کی بدولت ہی دنیا کی نجات کا کام مکمل ہو سکا۔ مقدسہ مریم ہی ہے جس نے خداوند یسوع کو اس کی پیدائش سے پہلے اپنا نجات دہندہ قبول کیا۔ مقدسہ مریم ہی ہے جس نے دنیا کو نجات دہندہ دیا، اس کی پرورش کی، اس کی تعلیم و تربیت کی، اور اسی کے وسیلہ سے پہلا معجزہ ہوا۔ مقدسہ مریم بائبل مقدس میں جو آخری الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ جیسا یہ کہے ویسا ہی کرو۔ میرے عزیزو، مقدسہ مریم کے بغیر نجات کی کہانی ادھوری ہے، مقدسہ مریم کے بغیر چرنی بھی ادھوری ہے، مقدسہ مریم کے بغیر کرسمس کی کہانی ادھوری ہے،
یہی وجہ ہے کہ ایماندار اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اسے سلام اے مریم کی دعا کے ذریعے سے آسمانی مخلوق یعنی جبرائیل کے ساتھ مل کر سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے کہہ کر اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور پھر الزبات کے ساتھ جو زمینی مخلوق ہے کے ساتھ مل کر رحم کے پھل کو بھی یعنی خدا یسوع کو بھی مبارک کہتے ہیں اور خدا کی ماں تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ مقدسہ مریم وہ واحد ہستی ہے جس کے لیے خدا کو بھی صدیوں انتظار کرنا پڑا، اور اسی کے سبب سے نجات کا عمل مکمل ہوا۔ اس لیے میرے عزیزو، مقدسہ مریم کو مبارک کہنے سے نہ ڈرے، کیونکہ وہ مقدس ترین ہستی ہے جو مقدسین کے ساتھ مل کر ہماری سفارش کرتی ہے اور خدا کے حضور ہماری دعائیں پہنچاتی ہے، اور خدا اس کی دعا کو، اس کی سفارش کو سن کر عمل کرتا ہے اور ہم پر رحم کرتا ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔